بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ پاک نے ان آیات میں تین چیزوں کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اور آخرت جو بڑی عظیم الشان اور ہولناک چیز ہے وہ ظاہر ہونے والی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے قسم کھائی، قسم اس وجہ سے کھائی کہ زمانہ جاہلیت میں اگرچہ لوگ بڑے بے دین تھے لیکن اگر کوئی قسم کھا لیا کرتا تھا تو اس بات کی اہمیت ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی جھوٹ اتنا عام تھا، لیکن اگر اس کے باوجود کسی نے قسم کھا لی تو اب یہ سمجھتے تھے کہ قسم کھانے والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایک قسم بھی کھائی جا سکتی تھی، لیکن تین چیز کی اللہ نے قسم کھائی، چاند کی، رات کی جب کہ وہ جانے لگے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ تو تین چیزوں کی قسم اس لیے کھائی کہ دیکھو، جیسے چاند ہے مہینے کے شروع میں پہلے باریک سا نکلتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ پوری روشنی ہو جاتی ہے اور پورے عالم کو وہ روشن کرتا ہے رات میں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ڈھلاؤ کی طرف ہوتا ہے، ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ڈھلتے 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 یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، ناپید ہو جاتا ہے، دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا مہینہ آتا ہے اور پھر وہ نیا چاند نکلتا ہے۔ اللہ نے یہ قسم کھا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو، انسان نہیں تھا، وجود دیا، ننھا سا بچہ تھا، بچہ بڑھا، بڑھتے بڑھتے اپنی طاقت کو، اپنے شباب کو پہنچا، اور ایک وقت آیا کہ اس کی عمر زوال کی طرف آئی، اور ڈھلتے 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 کہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ دنیا سے ناپید ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت والجلال اس بات پر قادر ہے تو سمجھ لو کہ ایک دنیا اللہ نے پیدا کی، پیدا کرنے کے بعد وہ بڑھی اور بڑھتی چلی گئی، پھیلی اور پھیلتی چلی گئی۔ دنیا اپنی تمام تر شباب پر آئی اور پھر زوال کی طرف ہے، اور ایک وقت آئے گا
اللہ قسم کھا کر کہتا ہے جس طرح چاند کو اللہ نے ناپید کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، باوجود کہ اتنا بڑا چاند ہے، زمین سے کئی گنا بڑا چاند ہے، وہ چاند ختم ہو جاتا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے؟ یقیناً جو اللہ چاند کو ناپید کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ ایک دن اس دنیا کو بھی درہم برہم کر دے گا۔ اللہ جہنم کے احوال کو سنا کر یہاں آیت میں اس کے نتائج سے بے خبر رہنے والے لوگوں کو باخبر کر رہے ہیں کہ دیکھ لو بڑی ہلاکت والی چیز ہے۔ تو پہلے تو اللہ نے چاند کی قسم کھائی، دوسرے نمبر پر اللہ نے رات کی قسم کھائی، لیکن رات بھی وہ رات جب کہ جانے لگے۔ مراد ہے کہ دیکھو جو لوگ کفر کی تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں، یاد رکھو یہ کفر کی تاریکی کا وجود ختم ہونے والا ہے، ہمیشہ سے دنیا میں کفر نہیں رہے گا، جس طرح رات کی تاریکی ہمیشہ نہیں رہتی، تھوڑی دیر کے بعد وہ صبح میں نمودار ہو جاتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے۔ کفر کی ظلمتیں، کفر میں پڑے لوگ ایسے ہیں جیسے اندھیروں میں پڑے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا، سجائی نہیں دیتا کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئی مورتیاں ہمیں کیا دے سکتی ہیں، جو اپنے اوپر چڑھاوے سے مکھی اگر کچھ لے جائے تو وہ مکھی کو دور نہیں کر سکتے، تو ہمارے حاجتیں ضرورتیں کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو گویا کہ وہ ایسے ہیں کہ ظلمتوں میں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن سمجھ لو کہ کوئی تاریکی ہمیشہ نہیں رہا کرتی، رات کی تاریکی ہمیشہ نہیں رہتی، کفر کی تاریکی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے قسم کھائی ہے واللیل اذ ادبر، قسم ہے رات کی جب کہ وہ جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب کہ روشن ہو جائے۔ صبح کی اللہ نے قسم اس لیے کھائی کہ ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے، اس دنیا کے زوال کے بعد اللہ ہر طرح کے پردے اٹھا دے گا، جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جہنم ہو، جنت ہو، اللہ کے فرشتے ہوں، احوال ہوں، اللہ سب کے اوپر سے پردے ہٹا دے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اہل جنت بھی اللہ کا دیدار کریں گے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا روشنی ہوگی؟ اللہ نے قسم کھائی، اور مراد ہے احوال قیامت میں اللہ جو تمام غیبوں سے پردے اٹھا دیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا تین چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہ دیکھو قیامت کا آنا اور آخرت کا ظہور ہونا، آخرت کا ظاہر ہونا، یہ مشابہ ہے کہ جس طرح صبح نمودار ہوتی ہے اس طرح آخرت بھی نمودار ہوگی۔ اللہ نے فرمایا انہا لإحدى الکبر، جب آخرت نمودار ہوگی تو وہیں دوزخ کا معاملہ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑی بھاری چیز ہے، اور یہ میں ابھی ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ نذیرا للبشر، جو انسان کے لیے بڑے ڈراؤ کا سامان بھی ہے۔ دیکھیے انجام سے اگر آدمی باخبر رہے گا تو اس کے قریب جانے والے جتنے اعمال ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ نے فرمایا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یہ قیامت اور دوزخ کے احوال کا سنانا اس لیے ہے کہ جو آگے کی طرف بڑھے اس کے لیے بھی، جو پیچھے کی طرف ہٹے اس کے لیے بھی، یعنی یہ اس کو ڈرایا جا رہا ہے جو احوال قیامت اور دوزخ کو سن کر
اس سے پیچھے ہٹ جائے، اور جس کے آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے وہ تو اس کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال میں جکڑا ہوا ہوگا، محبوس ہوگا۔ کفر کا کافر سے پیچھا نہیں چھوٹ سکتا، جھوٹے کا جھوٹ سے پیچھا نہیں چھوٹ سکتا۔ اللہ رب العزت والجلال ہر گناہ کو ایک شکل دے دیں گے اور وہ چپکے پڑے ہوں گے۔ آدمی بچنا بھی چاہے گا لیکن بچ نہیں سکتا۔ ہاں، بچے گا کون؟ الا اصحاب الیمین، بچیں گے وہ جو داہنے والے ہیں، مراد ہے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یا عرش کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے، یا جو حضرت آدم کی دائیں طرف سے نکلے ہوں گے، مراد ہیں اہل جنت۔ وہ اللہ کے دربار میں انتہائی اطمینان سے ہوں گے۔ فی جنات یتساءلون، جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو یاد آئے گا کہ ہمارے کچھ دوست، احباب، ساتھی جو دنیا میں بڑے عقل والے سمجھے جاتے تھے، اپنے لوگوں کو بڑے مشورے دیا کرتے تھے، کہاں ہیں ذرا معلومات تو کرو۔ تو اللہ سورہ اعراف میں ہے کہ جنت اور جہنم اگرچہ دور ہے لیکن بیچ کے پردوں کو اللہ اٹھا دیں گے، آپس میں بات کریں گے کہ تم تو بڑے سمجھدار لوگ تھے، آج جہنم میں کیسے آ گئے؟ اللہ نے فرمایا یتساءلون، اہل جنت سوال کریں گے۔ کس سے سوال کریں گے؟ عن المجرمین، مجرمین سے پوچھیں گے، کیا ما سلککم فی سقر، یہاں گڑھے میں کیوں آ کر پڑ گئے؟ عقل کا کیوں استعمال نہیں کیا؟ ان کا جواب سنیں۔ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، شک میں پڑے ہوئے تھے کہ آئے گی نہیں آئے گی، قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، آنکھ بند ہوئی اور یقین آ گیا۔ اللہ نے فرمایا فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اب اگر یقین آیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو ان کے حق میں کسی کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے گی۔ اب یہاں اگر آپ آیت میں غور کریں تو ایک سوال ہوگا کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے سوال کریں گے، اس کے جواب میں جہنمی جواب دیں گے کہ ہم تو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ کہیں گے کہ کافروں کے اوپر تو دیکھیے جہنم میں نافرمان بھی جائیں گے، کافر بھی جائیں گے، مسلمان نافرمان بھی جائیں گے۔ تو اگر یہ جواب مسلمان نافرمانوں کی طرف سے ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ ہیں جو بیچارے مسجد تک نہیں آ پاتے، نماز نہیں پڑھ پاتے، تو وہ جواب دیں گے تو ٹھیک ہے۔ لیکن کافر کیونکہ وہ پہلے کلمے کی دعوت کے مستحق ہیں، کلمے کی دعوت کے بعد وہ دوسرے احکام کے مکلف ہوں گے، تو کافر تو ابھی نماز کے مکلف بھی نہیں ہیں، وہ یہ جواب کیسے دے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب علماء نے اس طرح سے دیا ہے کہ ایمان کی سب سے بڑی علامت وہ نماز پڑھنا ہے۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مراد یہ ہے کہ ہم نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، اگر ہم ایمان قبول کر لیتے تو ہم نماز پڑھتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، ایک اصول ہے کہ اگر کوئی لشکر جہاد میں گیا ہے اور اس بستی میں سے اگر اذان کی آواز آ جائے تو وہاں حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں آنے جانے والے لوگوں کے حق میں گواہی دو، ایمان کی گواہی دو۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر یہ جواب کافروں کی طرف سے ہوگا تو یہ علامت تھی، وہ مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ایمان قبول نہیں کیا، اسی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، غریبوں کا خیال نہیں کرتے تھے اور شک میں پڑے ہوئے تھے، قیامت کا انکار کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ اب ہمیں یقین آ گیا۔ اللہ کہیں گے اب ان کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش فائدہ اور نفع نہیں دے گی۔ یہاں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ کام آنے والی چیزیں کیا کیا ہیں۔
آخرت میں کام آنے والی چیز ایمان ہے، ایمان کے بعد عمل صالح، اور عمل صالح میں سب سے بڑا عمل اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت کے بعد آپ دیکھیں اللہ نے دوسرے نمبر پر رکھا ہے حقوق العباد، کہ دیکھو خود تمہاری زندگی اگر اچھے سے ہو جائے تو اس پر خالی اطمینان نہ کر لینا، بلکہ اہل غربا کو دیکھنا، اہل حاجت کو دیکھنا، ان کی ضرورتوں کو مکمل کرتے رہنا۔ خالی اپنی زندگی جی تو کیا جی، اپنے ارد گرد رہنے والے غریبوں کا ضرور خیال رکھنا۔ اللہ نے 2 جملوں کے اندر بات کو سمیٹ دیا کہ دیکھو پہلے نمبر پر کام آنے والی چیز اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کے بعد جو کام آئے گی وہ ہے مخلوق کی خدمت۔ اللہ کو اپنی ذات سے بھی انتہائی درجے کا تعلق ہے، اور اپنی ذات کے بعد اب اللہ نے جو بنایا ہے یعنی مخلوقات کو، اس سے بھی اللہ کو بے انتہا تعلق ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جو کام آئے گی چیز وہ یہ کہ دین کی باتوں میں کبھی شک نہ کیا جائے۔ جہنم، جنت اور گناہوں کے نتیجے میں جہنم کی جو وعیدیں آئی ہیں، کبھی زبان سے اس کے متعلق شکیہ الفاظ نہ نکالے جائیں، بلکہ جزا اور سزا کا یقین رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہاں اللہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، خبردار قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، اور صبح کی جب کہ اس کا اجالا پھیل جائے۔ انہا لإحدى الکبر، کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے، قیامت کا وقوع، نذیرا للبشر، جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے، یعنی آخرت کی بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے دوزخ، یہ ہر ایک کو خبردار کر رہی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، یعنی جہنم سے دور ہٹنا چاہے، جہنم کے قریب جانا چاہے، ہر ایک کو خبردار کر رہی ہے۔ کیا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے، یعنی اس کو حساب دینا ہے۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے، سوال کر رہے ہوں گے۔ عن المجرمین ما سلککم فی سقر، وہ مجرموں کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا۔ دوزخیوں کا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، دوزخی جواب میں کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے تھے ہم بھی ان میں گھس جایا کرتے تھے، یعنی قرآن کی باتوں کا مذاق بنایا کرتے تھے، شک نکالا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا قیامت کے دن کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ گئی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ،
چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے نافرمان لوگوں کے کام نہ آئے گی۔ سبحان اللہ۔